اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جنید بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں گول نیوز۔ آج سے کچھ دن پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا شیخ اجاز کا، جو ستائے ہوئے تھے افتخار علی کے اور اپنی آواز لے کے آئے تھے گول نیوز۔ آج وہی پروگرام دیکھ کے اسی بندے افتخار علی کے ستائے ہوئے احسن عمیر آج گول نیوز میں آئے ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا افتخار علی نے ایک ظلم زیادتی کیا، یہ ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی بھائی، کیا کہتے ہیں، جس کا نام افتخار علی ہے، یہ میرے والد صاحب کا دوست تھا۔ میرے والد صاحب کے دوست ہونے کی وجہ سے یہ ہمارا رشتہ دار بنا۔ اس کے بیٹے کی شادی میرے سسٹر سے ہوئی، تو ہمارا اس طرح اس کے ساتھ معاملہ بنا۔ تو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کہتے ہیں دھوکہ دہی یہ کی کہ میری سسٹر کے ساتھ شادی کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں بولا کہ آپ ہمیں پیسے دو، آپ کا چھوٹے بھائی کو کیا کہتے ہیں ہم باہر لے جائیں گے، کیونکہ میرے والد صاحب سے مجھے یہ پتا تھا کہ یہ پہلے بھی کیا کہتے ہیں لوگوں کو باہر بھیجتے ہیں، تو میں نے ان پہ ٹرسٹ کر لیا۔ اور اس کی یہی وجہ تھی کہ میں پیسے دینے میں بھی میں نے ٹرسٹ کیا، کیونکہ میرے ریلیٹیوز تھے۔ تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ شخص جو ہے جس کا نام افتخار علی ہے، یہ بے ایمان دھوکے باز لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے۔ جیسے ہی میں نے پروگرام دیکھا، میں بھی آپ کے تک اپنی آواز لے کے آیا۔ تو کیا جو افتخار علی تھا اس کے بیٹے کے ساتھ آپ کی سسٹر کی شادی ہوئی، تو وہ آپ کی سسٹر ان کے پاس کتنی دیر رہی؟ تقریباً 7 سال۔ تو جب ان کے بیٹے کی ان کے ماشاءاللہ ایک بیٹا ہے، اس کی بیٹے کی عمر تھی 3-4 ماہ تھی، تب وہ ہمارے گھر چھوڑ گئے۔ تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا ہم سے، جو کہ ماشاءاللہ آج 4 سال کا ہے۔ تو آپ نے رابطہ کرنے کی ان سے کوشش کی؟ جی بھائی، ہم نے بہت کوشش کی، پر انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ پھر اس بحاف پہ ہم نے کیا کہتے ہیں تھانہ پیپلز کالونی میں، یہ دیکھیں ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان کے اداروں نے کیا کہتے ہیں تعاون کی۔ یہ سول کوڈ، یہ فیملی کوڈ، یہ فیملی کوڈ کا آرڈر ہے، جن میں دونوں ماں بیٹا کے کہتے ہیں اشتہاری ہیں، اشتہاری مجرم ہے، کیونکہ یہ یہاں ہے ہی نہیں تھے، وہ بھاگ چکے ہیں۔ تو کیا آپ اس کے خلاف ایف آئی اے میں بھی گئے؟ ہاں جی، وہاں پہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی کوآپریٹ کیا گیا؟ جی بالکل، وہاں پہ ہماری کیس چل رہا ہے۔ یہ ایف آئی اے کی؟ ہاں جی، یہ ایف آئی اے کی اپلیکیشن ہے جی ان کی، اور ساتھ میں یہ کورٹ کے آرڈر ہے۔ فیملی کورٹ میں بھی گئے، پیپلز کالونی تھانے میں بھی گئے، تھانے میں ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی، فیملی کورٹ میں جو ہے وہ ان کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے، اور ایف آئی اے میں ابھی ان کی اپلیکیشن چل رہی ہے، اور یہ امید کرتے ہیں کہ وہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ ایف آئی آر درج ہوگی۔ اور یہ جو ہے وہ اخباروں میں بھی ابھی ان کے خلاف خبریں چلتی رہی، بلکہ اور پارٹیوں کے جیسا اس دن بھی میں نے ذکر کیا کہ وہ انسانی سمگلر بھی ہے، وہ لوگوں کو پیسے لے کے باہر لے کے جاتا ہے خشکی کے راستے، سمندروں کے راستے، اور جا کے وہاں پہ ان کو بلیک میل بھی کرتا ہے۔ اس دن بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ 2 بھائیوں کو وہ لے کے گیا اور ان سے سارے پیسے بھی اٹھا لیے، اور وہاں پہ جا کے اس نے کہا کہ جی اور پیسے بھیجو، نہیں تو آپ کے بچوں کو مار دیا جائے گا۔ چونکہ وہ بیچارے غریب گھرانے سے تھے، وہ پتہ نہیں کیا بھیج کے انہوں نے پہلے ان کو پیسے دیے تھے، تو وہ اس نے پیسے نہیں وہ دے سکے، تو انہوں نے دونوں بھائیوں کو قتل کر دیا، اور وہاں لاشیں پاکستان بڑی مشکل سے آئی۔ تو یہ بھی ڈسے ہوئے، یہ ان کی جو سسٹر ہے انہوں نے شادی کی ان سے اس پہ کہ ان کے یہ جو افتخار علی ہے میرے باپ کا دوست ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے شادی کر لی۔ اور بعد میں ان کو اس نے کہا کہ 8 لاکھ روپیہ دو ہمیں، تو جتنا خرچہ آتا ہے اتنا خرچہ آتا ہے تو ہم تمہارے بھائی کو نہ باہر لے جاتے ہیں۔ وہ 8 لاکھ دینے کی دیر تھی، پھر یہ ہوا کہ ان کی بہن کو بھی گھر چھوڑ دیا گیا ان کے، اور دوبارہ کوئی رابطہ نہیں کیا۔ تو باقی ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کا دوبارہ کبھی جرمنی میں رابطہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی، یا ان کی طرف سے کوئی فون آیا ہو، آپ کی سسٹر کو فون آیا ہو، کیا کوئی اس طرح کا رابطہ ہوا؟ نہیں، میری کوشش یہ ہے کہ میں نے جیسے پاکستان کے اداروں میں کیا کہتے ہیں کیس کیا، میری کوشش یہ ہے کہ جرمن میں بھی میں ان کے خلاف کیس کروں، جو کہ افتخار علی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس شخص کے ہو سکتا ہے کسی کے پاس پہلے تصویر نہ ہو، کیونکہ ہمارے فیملی ممبر ہے،
تو اس وجہ سے کہتے ہیں ہمارے پاس ان کی فیملی کی یہ افتخار علی ہے جو ان کے والد صاحب کے دوست بن کے آئے اور ان کی سسٹر کے ساتھ انہوں نے اپنے بچے کی شادی کرائی اور بعد میں ان کو دھوکہ دیا، اور آج تک وہ اپنے گھر میں اپنے بھائیوں کے پاس بیٹھے، اور اس کا ایک بچہ بھی ہے جو جب وہ اس کو گھر چھوڑ کے گئے اس کی عمر تقریباً بتا رہے ہیں احسن بھائی کے 3 سے 4 ماہ تھی، لیکن اب وہ 3 سال کا ہو گیا اور نہ اس کو اس کا باپ دوبارہ کبھی آیا اور نہ ہی اس کا دادا۔ تو یہ وہ ظالم ہے افتخار علی جو اپنے دوست کو بھی نہ اس نے چھوڑا، اور باقی مزید وہ بہت بڑا دھوکے باز فراڈیا ہے۔ تو آپ کا کیا کہنا ہے، کیا ہو آپ کے ساتھ جو آپ وہ حکومت پاکستان سے مطمئن ہے، اداروں سے مطمئن ہو، کیا کیا جائے ایسا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس شخص کو باہر سے لایا جائے اور زیادہ سے زیادہ سزا دی جائے۔ جو میں پاکستان کے اداروں سے بھی اپیل کرتا ہوں، گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس شخص کو جلد سے جلد لایا جائے اور اس کے اوپر کارروائی کی جائے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور گھر خراب ہو۔ مائیں بہنیں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں، پر کیا افتخار علی نے ایک ہی شادی کی ہے؟ نہیں، اس کے ہمیں بعد میں پتہ چلا اس کے بیٹے کی بھی شادی پہلے تھی، یہ ہمیں نہیں بتایا گیا تھا۔ میری سسٹر کے ساتھ بھی سیکنڈ میرج تھی، خود اس نے بھی وہاں جرمن میں شادی کی تھی، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کر کے اس کو چھوڑ کے آ گیا۔ پاکستان میں جو اس نے شادی کی اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے کدھر نہیں ہے، پر اتنا ضرور پتہ کہ پاکستان میں بھی اس نے شادی کی ہوئی ہے۔ تو یعنی باپ بیٹا جو ہے وہ دونوں کا ایک جیسا ہی وتیرہ، شادیاں کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، جی جی، اور دھوکہ دہی کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ جی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ احسن عمیر کا یہی کہنا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ دہی کی، میری بہن کے ساتھ شادی کر کے پھر جب ایک بچہ ہوا تو بچے سمیت میری بہن کو گھر چھوڑ گئے اور دھوکہ دہی کی، اور مجھ سے 8 لاکھ کا خیال یہ کہ میرے بھائی کو وہ باہر بھیجے گا۔ وہ نہ تو 8 لاکھ کبھی دوبارہ دیکھنے کو ملے اور نہ ہی وہ باپ بیٹا خود۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا افتخار علی کی شادی ایک ہی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جو ان کا بردر ان لا تھے ان کی بھی پہلے سے شادی ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے بتایا نہیں۔ اور دوسرا وہ افتخار علی ہے جو وہ بھی اس کا بھی یہی کام ہے، شادیاں کرتا ہے اور دھوکے دہی کے ساتھ ان سے فراڈ کرتا ہے اور بعد میں طلاق دے دیتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ تو ایسے درندہ صفت انسان کو حکومت پاکستان سے گزارش کی انہوں نے کہ ایسے درندہ صفت انسان کو فوری پاکستان لایا جائے اور قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دی جائے۔